اب مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے مقالہ پیش کرنے کے لیے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب چاشوی دامت برکاتہم العالیہ سے میں درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں۔ الحمد للہ الکریم المنان ذی الفضل والاحسان والسطوۃ والسلطان والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ المختار الذی اقام الشریعہ ورغم الکفار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الذین آمنوا بہ وتمسکوا بحبلہ صلاۃ تشرع بها القلوب ویتیسر بها کل مطلوب۔ قال تعالی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ایمان والوں میں اتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ بعض از وفات تربت ماں در زمین مجو در سینہائے مردم عارف مزار ماں است۔ معزز بزرگان دین، سامعین حضرات، حاضرین مجلس، مہمانان معظم، دیوبند کے عثمانی شیوخ کے خاندان کے مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا قاسم صاحب کے مخصوص مجلس نشین احباب میں سے تھے، مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے طبقہ اولیٰ کے اراکین میں سے تھے۔ جب وہ بریلی میں ڈیپیوٹی انسپکٹر آف مدارس سے ان کے یہاں لسان العرض رئیس المفسرین شیخ الحدیث شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم 1305 ہجری مطابق 28 ستمبر 1887 عیسوی سن مقام بجنور پیدا ہوئے۔ آپ کا نام اصل فضل اللہ ہے، لیکن فضل اللہ کے مقابل شبیر احمد زیادہ مشہور ہوا۔ خود حضرت مولانا اپنی تفسیری فوائد کے اختتام پر فرماتے ہیں، العبد فضل اللہ المدعو به شبیر احمد ابن مولانا فضل الرحمن عثمانی قد کان ابی سمانی بفضل اللہ کان ینشر ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ولو کرہ الاعداء من کل حاسد۔ مفتی اعظم الہند الحاج شیخ مفتی مولانا عزیز الرحمن صاحب عثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند و مفتی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دارالسلک اور دارالعلوم دیوبند کے محتمین سادس حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اللہتی بھائی ہیں۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ تعلیم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال کی عمر کے اندر حافظ محمد عظیم دیوبندی سے تعلیم شروع کی۔ فارسی مولانا محمد یاسین صاحب دیوبندی مفتی شفیع صاحب کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ 10 ربیع الاخر 1319 ہجری مطابق 27 جولائی 1901 کو دارالعلوم دیوبند میں عربی تعلیم کے لیے داخل ہوئے۔ عربی کے اساتذہ کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام رسول ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حکیم محمد حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یاسین شیرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل تھے۔ 1325 ہجری مطابق 1907 میں سند فراغت حاصل کی۔ نکاح، اولاد، مکان، حج۔ حضرت علامہ ابھی مصروف تحصیل علم تھے کہ فراغت سے 2 سال پہلے 11 ذی القعدہ 1323 ہجری مطابق 1905 کو آپ کا نکاح سید زادی مسمات ام ہانی بنت بلند بخت ابن شرف الدین ابن شمس الدین ابن سید حسن ابن مولی سید غلام حسین ابن سید جعفر علی سے ہوا، لیکن تا حیات کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ علامہ دنیا سے بغیر اولاد رخصت ہوئے۔ 1328 ہجری میں اپنا مکان قدیم بیچ کر آپ نے حج ادا فرمایا۔ مکان جدید
محلہ گوڑی والا جو گدھے والا کے نام سے بنوا وہ مشہور ہیں، وہاں بنوا کر اپنی بھتیجی منیبہ بنت باب فضل حق عثمانی زوجہ مولانا محمد یحییٰ صدیقی تھانوی کے نام کر دیا۔ وہ مکان 1954 تک کسی سکھ شرناٹھی کے قبضے میں رہا، پھر حاجی سمیع احمد امین نے کسٹوڈین سے نیلام میں خرید لیا۔ درس و تدریس: حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد چند ماہ دارالعلوم دیوبند میں درس دیا، پھر مدرسہ فتح پوری دہلی کے اندر صدر مدرس مقرر ہوئے۔ 1328 ہجری مطابق 1910 میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ 1343 ہجری مطابق 1924 تک درجہ اولیاء میں مختلف کتابیں پڑھائی، جن میں درس صحیح مسلم کو بڑی مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی۔ مسلم شریف کا درس 1323 ہجری مطابق 1915 عیسوی سن سے لے کر 1344 ہجری تک قائم رہا۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیر سملت میں آمد 5 ذی الحجہ 1346 ہجری مطابق 1928 عیسوی سن انقلاب دارالعلوم دیوبند کے ان 9 علماء و مشائخ کا عظیم قافلہ غیبی طریقے پر اپنے فیوز و برکات کے ساتھ دابیر سملت آ پہنچا۔ ان نادرائے روزگار علمی و دینی شخصیتوں نے مسند تدریس و منصب مشیخیت حدیث کو رونق بخشی۔ نادرائے روزگار اور عبقری شخصیتیں اور اساتذہ علم و فضل نے تعلیم الدین کو جامعہ بنا دیا، جس کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی۔ شہرت کا آوازہ ہند سے تاشکند و بخارا اور کاشغر اور چین تک پہنچا۔ گجرات کی فضا قال اللہ قال رسول کے نغمہ جاں افروز سے گونجنے لگی۔ اس قافلے کے اندر حضرت اقدس لسان العصر رئیس المفسرین شیخ الاسلام شیخ التفسیر محدث اعظم امت مسلمہ کے کشتی بان مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ بھی تھے۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیر سملت میں درس و تدریس: جامعہ دابیر میں 5 سال تک ترمذی شریف اور مسلم شریف کا درس دیتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد 1352 ہجری مطابق 1933 میں جامعہ اسلامیہ دابیر میں شیخ الحدیث بنائے گئے۔ بخاری شریف کا درس 1358 ہجری تک دیتے رہے۔ اس درمیان 1354 ہجری مطابق 1935 سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر کے ارشاد پر 1362 ہجری مطابق 1944 تک بحیثیت صدر محتمین دارالعلوم دیوبند سے آپ کا تعلق رہا۔ 1359 میں 1 ماہ کے لیے تشریف لا کر درس دیا، پھر 1362 میں تشریف لا کر 1364 ہجری تک رہے۔ دارالعلوم دیوبند سے 1362 ہجری میں مستعفی ہو گئے۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین سملت میں پوری بخاری شریف کا درس دیا۔ کل مدت خدمت جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیر سملت میں تقریباً 14 سال سے 16 سال تک رہی ہیں۔ آپ کے درس کی خصوصیات: خداداد ذکاوت و ذہانت کی بدولت قاسمی نظریات و معارف کو گویا دینی تفہیم کا ایک مستقل نظام ہی بنا لیا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی افکار کو عصری تعبیرات میں پیش کرنے کی غیر معمولی مہارت ان کو حاصل تھی۔ انتہائی درجے کی مہارت کا کرشمہ اور حوصلہ اور جگر تھا کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ علوم حدیث میں صاف ستھرا ذوق، بے پناہ گہرائی اور گہرائی، رجال کی مدح توصیف میں انتہائی محتاط، متعلقات حدیث پر جامع و مفصل محققانہ گفتگو کا درجہ ساکن رہتا تھا۔ بے نظیر استحضار کے ساتھ متقدمین و متاخرین کے علوم پر گہری نظر اور قوت بیانیہ کا ملکہ شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن بیان، دلکش اور دل نشین خطابت کے کمال سے بھرپور نوازا تھا۔ مختلف علمی و دینی خدمات: 1333 ہجری مطابق 1914 میں جنگ بلقان کے زمانے میں ترکوں کے لیے چندہ جمع کرنے میں حصہ لیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد خلافت کمیٹی کے اہم رکن رہے۔ جمعیت العلماء ہند سے وابستگی کے بعد اہم رکن مجلس عاملہ رہے۔
1344 ہجری کو مکہ مکرمہ کی معتمر عالم اسلامی میں جمعیت العلماء ہند کی طرف سے شرکت کی، جس میں فاضلانہ تقریر کی۔ تحریک خلافت کے آغاز میں شیخ الہند اسارت مالٹا سے رہا ہو کر تشریف لائے تو ان کے آخری لمحات حیات تک آپ ہی ان کے زبان و قلم رہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تاسیسی اجلاس علی گڑھ اور جمعیت علماء ہند کے اجلاس دہلی میں شیخ الہند کے جو خطبے اور پیغامات پڑھے گئے آپ ہی کے قلم سے تھے۔ جمعیت سے اختلاف پر 1945 میں لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1365 مطابق 1946 میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد ڈالی اور پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 1946 ہجری عیسوی سن میں ہندوستان کی مجلس دستور ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد دستوریہ پاکستان کے رکن منتخب ہوئے۔ مملکت خداداد میں دستور ساز اسمبلی کی رکنیت کے ساتھ شرعی دستور ساز کمیٹی کے صدر مقرر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آئینی اصطلاح میں اس کو قرارداد مقاصد کہا جانے لگا۔ مذہبی معاملات میں مشیر خاص ہونے کی وجہ سے زبان خلق نے آپ کو شیخ الاسلام کہہ کر پکارا، جو اسلامی سلطنتوں کے اندر عموماً قاضی و قضات کا لقب رہا ہے۔ تصنیف و تالیف: الاسلام، العقل والنقل، الدار الآخرہ، اعجاز القرآن، الشہاب، معارف القرآن، الروح فی القرآن، سجود الشمس، خوارق عادات، تخلیق، تحقیق خطبہ جمعہ، حجاب شریف، حلیہ سنیہ، قرآن مجید میں تکرار کیوں وغیرہ مقالات اور رسائل تصنیف فرمائے۔ لیکن سب سے زیادہ شہرت فن تفسیر کے اندر فوائد عثمانی اور فن حدیث میں فتح الملیم شرح مسلم کو ہوئی۔ ان دونوں کی تصنیف کے وقت آپ کا قیام جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دارالسملت میں تھا۔ نمبر 1، شیخ الہند کے ترجمے پر تفسیر فوائد میں جب آپ مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج اس آیت پر پہنچے تو آپ نے ڈابل کا بھی تذکرہ فرمایا۔ فرماتے ہیں یہاں گجرات میں راکم العروق جس جگہ آج کل مقیم ہے، یعنی ڈابل سملت ضلع سورت، سمندر یعنی عمراٹ تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر ہیں۔ ادھر کی ندیوں میں برابر مد و زجر یعنی جوار بھاٹا ہوتا رہتا ہے۔ بکثرت ثقات نے بیان کیا مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے، میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے، اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا۔ زجر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ 9 ذی الحجہ 1350 ہجری کو تفسیر کا اختتام ہوا۔ تفسیر کی مقبولیت کا یہ عالم آپ بیان القرآن کے مصنف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت تھانوی نے آپ سے فرمایا میں نے اپنا کتب خانہ پورا وقف کر دیا ہے، صرف 2 فوائد کو اپنے پاس رکھا ہے، ایک جمع الفوائد اور دوسری آپ کی فوائد قرآنی۔ نمبر 2، 1357 کی بات ہے، علامہ نے اپنی شرح مسلم فتح الملہم کو اپنے شاگرد مولانا محمد یوسف بنوری اور مولانا سید احمد رضا بجنوری کے ذریعے جو ڈابل کے اساتذہ تھے، جب مذکورہ سن میں قاہرہ پہنچے، علامہ محمد ظاہر کوثری کو بھیجی۔ انہوں نے آپ کو خط لکھا، ان کا خط تیسری جلد کے اندر چھپا ہے۔ حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کا جواب دیا اور تاریخ لکھی 3 رجب 1357 ہجری ڈابل۔ بعد میں علامہ محمد ظاہر کوثری نے فتح الملہم پر تقریر لکھی جو ان کے رسالے الاسلام میں چھپی۔ یہ خط و کتابت دونوں جانب سے عربی میں ہے۔ شیخ محمد ظاہر کوثری استنبول ترکی کے رہنے والے ہیں، بلند پایہ عالم ہے، ترکی کے آخری شیخ الاسلام ہے۔ عطا ترک مصطفیٰ کمال کے زمانے میں علماء اور دین پر جو گزری وہ کون نہیں جانتا۔ مصطفیٰ کمال کی کوشش یہ تھی علماء کو مٹا کر ہی ہم سیاست مغربی کے علمبردار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ کمال نے شیخ محمد ظاہر کوثری اور شیخ الاسلام مصطفیٰ صدری ان دونوں کو قتل کی سزا دی، جو معاف ہو کر جیلا وطنی کے حکم میں تبدیل ہوئی۔ شیخ محمد ظاہر کوثری قاہرہ مصر میں آ کر مقیم ہوئے اور 2 سال ہوئے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ محمد ظاہر کوثری کے بعد حضرت شاہ صاحب کی شہادت ملاحظہ فرمائیں۔
علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مفتی محمود نانوتوی سے فرمایا، تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، مولانا شبیر احمد صاحب کو علم حدیث سے مناسبت ہو گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ڈابل آ کر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب سے تفسیر، حدیث اور دوسرے علوم کے دقائق و مشکلات میں رجوع فرما کر صحیح معنی میں اپنی علمی تشنگی بچھائی۔ اس لیے حضرت عثمانی کے علم و فضل میں ڈابل آنے کے بعد بڑی ترقی ہو گئی تھی۔ اساتذہ جامعہ میں سے کم و کیف دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ علمی استفادہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے کیا۔ آپ نے شاہ صاحب کے ڈابل میں ہونے والے تعزیتی جلسے میں فرمایا تھا، شاہ صاحب کی وفات سے در حقیقت پڑھنے والے طلبہ یتیم نہیں ہوئے، ان کو تو پڑھانے والے میسر ہو جائیں گے، بلکہ پڑھانے والے اساتذہ اور استفادہ کرنے والے علماء یتیم ہو گئے، کیونکہ اب ہماری مشکلات قرآن و حدیث وغیرہ کو حل کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ نمبر 3، حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر و حدیث کی طرح علم فقہ و فتاوہ میں بھی ید طلوع حاصل تھا۔ اگرچہ فتاوہ کے کام حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے حوالے کر دیتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلی مکبر الصوت سے نماز کے فساد کا حکم دیا۔ آپ نے مفتی محمد شفیع صاحب کے ذریعے دارال جامعہ سے اس کی تردید فرمائی۔ آلے کا استعمال پسندیدہ تو نہیں، لیکن اگر کر لیا تو فساد نماز کا حکم نہ کیا جائے، بس مقصود اتنا ہے کہ مکبر الصوت مائکروفون کے حکم میں شرع صدر نہیں اور عبادت مرجوحہ کی طرف قلب کا میلان ہے۔ اس وقت ایک قول شیخ ابو بکر ابن فورک کا یاد آ گیا، کل موزن ترا فیہ اجتہادا ولیس علیہ نور فإنہ بیرۃ خفیۃ۔ ہر وہ مقام جہاں اجتہاد کی ضرورت ہو، ایمانی نور نہ ہو تو وہ پوشیدہ بیدعت ہیں۔ بے شک یہاں بھی نور تو محسوس نہیں ہوتا۔ شبیر احمد عثمانی از ڈابل 2 صفر 1358 ہجری۔ تفسیر، حدیث، فتاوہ کے بہت سارے کام ڈابل جامعہ ہی سے ہوئے۔ ممتاز تلامذات۔ نمبر 1، خصوصی تلمذ کا جن کو شرف حاصل ہیں وہ یہ ہیں: حافظ وجیہ الدین خان رامپوری، مولانا احسان اللہ خان تاجر نجیب آبادی، مولانا محمد عبد الوحید صدیقی فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز الحق بنگلہ دیشی، مولانا سید حمید الدین کلکتوی، مولانا محمد یحییٰ صدیقی تھانوی۔ حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھتیجی سے ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ جامعہ میں 13 سال تدریس کی اور قافلے کے اندر آئے ہوئے تھے۔ مولانا سید بدر عالم ملیٹھی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا عبد الرحمن کیمل پوری صدر مدرس مظاہر علوم سہارنپور، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، مولانا سید یوسف بنوری، مولانا مناظر حسن گیلانی، علامہ محمد ابراہیم بلیاوی، قاری محمد طیب قاسمی، مولانا منظور نعمانی، مولانا احتشام الحق تھانوی، ابو المعاصر علامہ حبیب الرحمن اعظمی، مولانا عبدالحق آکوروی، مولانا محمد مالک کاندلوی، مولانا اطہر علی سلہٹی، مولوی اسماعیل ابن قاسم، مولانا غلام اللہ خان، مولانا قاسم عبد الرحمن، مولانا دوست محمد قریشی، مولانا محمد متین خطیب، پروفیسر مولانا انوار الحسن شیرکوٹی، مولانا محمد سعید بزرگ سنگلکی، علامہ خالد محمود، مفتی زین العابدین لائٹ پوری۔ ڈابل کے اطراف و جوانب کے کچھ فضلاء: مفتی ابراہیم سنجاوی، مولوی عبدالحی ابن محمد یوسف دیوان لاجپوری، مولوی موسیٰ ابراہیم بیات نوساری، مولوی محمد صالح باڈولی، مولوی سلیمان محمد کاپودرا، مولوی احمد جی ابن قاسم جی کالا کاشا، مولوی عبدالقادر ابن حکیم احمد علی ملک پوری، مولوی ابراہیم سلیمان پانولی، مولوی موسیٰ آدم اساد مٹواری۔ خود بستی ڈابل و سملت کے کچھ فضلاء: مولوی اسماعیل ابن حاجی یوسف گارڈی ڈابیلی، مولوی محمد ابن ابراہیم اکھلوایا خرد، مولوی محمد اسماعیل نانا سملکی، مولوی اسماعیل ابن قاسم ڈابیلی، مولوی محمد رفیع ابن محی الدین عثمانی ڈابیلی، مولوی یوسف ابن ابراہیم اسحاق جی ڈابیلی، مولوی حافظ ہاشم ابن اسماعیل گوڑا ڈابیلی، مولوی سیف الدین ابن محی الدین عثمانی ڈابیلی، مولوی محمد سعید ابن مولانا احمد بزرگ سملکی۔ علمی و عملی باقیات صالحات: حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے جہاں جامعہ ڈابل کے گلشن کو اپنا
खून जिगर छिड़ कर सैराब किया, वहाँ इस दौर की नस्ल में सुन्नत से वाकिफियत, दीनी खिदमत, कुर्बानियों का जज्बा और शूर उजागर कर दिया। बिदात और जलालत को उखाड़ने के साथ साथ उर्स कव्वाली का जनाजा निकल गया। बस ये दाबिल और सिमलत ही नहीं, दूर दूर तक आपका फैज़ पहुँचा। नौसारी लाजपुर सूरत के साथ साथ कई मरतबा सफ़र बम्बई के भी खिताबत के सिलसिले में सफ़र हुए। जामिया दाबिल की चार दीवारी में इन इल्म फ़नून, अहलुल्लाह व पाकीज़ा नुफूस व मुक़द्दस शख्सियतों ने दक़ीक़ मसाइल, रुमूज़ शरीयत की गहराई तक पहुँचकर राज़ सरबस्ता का हल तलाश किया। इन्हीं मजालिस की तसनीफ़ात को मजलिस इल्मी से जाना जाता है। किस्मत की बात थी, हज़रत 6 अगस्त 1947 मुताबिक 18 रमज़ान 1366 को देवबंद से 11 बजे गाड़ी से रवाना हो गए और बहुत चाहने के बावजूद दोबारा अपने वतन मालूफ के अंदर आ न सके। मैं इस कुछ हिस्से को हज़फ कर रहा हूँ। सफ़र आखिरत 21 सफ़र 1329 से शंबा मुताबिक 13 दिसंबर 1949 को बावलपुर वजारत तालीम की दावत पर बावलपुर जामिया अब्बासिया की इस्लाह व तरक्की के सिलसिले में तशरीफ़ ले गए थे। मुख्तसर अलालत के बाद 64 साल की उम्र में दिन के 11 बजे रहलत फरमाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा कराची लाकर क़ियाम गाह वाक़े मोहम्मद अली रोड पर सुपुर्द खाक हुए। सलात जनाजा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने पढ़ाई। आपकी कोई सल्बी औलाद नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला के एहसान और इनाम का हक़ कैसे अदा किया जाए, वो महज अपने फज़ल व करम से जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन दाबिल सिमलत को हर दौर के अंदर रिजाल और अफराद अता करता रहा। इसकी रहमत की बारिश हमेशा बरसती रही। इन अहलुल्लाह के फैज़ और नूरानियत से जामिया कभी महरूम नहीं रहा। आकर दरजगाह दारुल हदीस से जो अब दार अशरफ बना हुआ है, जब भी गुज़रता है और आवाज़ आती है महसूस होता है हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे हैं, या मौलाना शबीर अहमद उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू दरस में तकरीर फरमा रहे हैं। जब भी निस्फ़ शब पर बंगला यानी कासाए अनवर में आँख खुल जाए तो ख्याल आता है अभी अभी इन फरिश्ता सिफ़तों की मजलिस बर्खास्त हुई हैं जो कभी दरे गैर पर नज़र नहीं आए और फ़कीराना ज़िंदगी बसर की। अभी साज़ दिल में तराने बहुत है, अभी ज़िंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पर मांगो न फन, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर खजाने बहुत हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। पहली नशिस्त में सिपासनामे में जो हजरात बाकी थे उनके नाम पुकारे जा रहे हैं, वो अपनी जगह पर ही खड़े हो जाएंगे, खुदाम उनके पास पहुंच जाएंगे। मुफ्ती रियाज साहब हैदराबादी। कारी अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह साहब। मौलाना आबिद साहब। मौलाना अमीन लाखी साहब। मौलाना अब्दुल समद हैदराबादी। मौलाना यूसुफ भोला साहब अमेरिका से, उनका मैसेज आया है कि बीमारी की वजह से मैं प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सका। इसी तरह उस्ताद मोहतरम कारी यूसुफ अली साहब भट्टई
جو جامعہ حاضہ کے فاضل اور مدرس بھی، انہوں نے رینین سے پیغام بھیجا ہے کہ میں آن لائن پروگرام میں شریک ہوں اور دعائیں بھیجی ہیں۔ ترانۂ جامعہ کے لیے میں عرش نوابندری شمس الدین کرناٹکی صالح منی پوری کو دعوت دیتا ہوں۔ بہت ہی غور سے ملاحظہ فرمائیں اس ترانے کو، جامعہ کی تاریخ کو عجیب انداز میں اس میں سمویا گیا ہے۔ منہ سے لگاؤ مائک سامنے نکالنا ہے، یہ پڑھنا بیچ پڑھنا، بیچ والا پڑھنا۔ ذاکر بھائی اور جاوید بھائی پٹیل جب تک میں نے شروع مت کرنا، پہلے سلام کرنا بیٹا، السلام علیکم کرنا مت۔ میں جہاں تک بولوں نہیں وہاں سے بھائی بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، یہ مولانا صاحب گودرا والے پہلے بھی ایسی حرکت کر چکے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے، پہلے بھی کہا گیا ویڈیو بالکل نہ کیا جائے، اور جن حضرات نے بھی کیا ہو ڈیلیٹ کر دیجیے اس کو۔ یہاں بالکل اجازت نہیں ہے، بورڈ لگے ہوئے انگلش، اردو، گجراتی ہر زبان میں، اور بار بار اعلان ہو رہا ہے، پھر بھی یہ ویڈیو کی حرکت ہو رہی ہے۔ اس کو ختم کیجیے، مٹائیے اس کو۔ حضرت فرمانے کے ایسے لوگوں کو پکڑ کے جلسہ گاہ سے نکال دیا جو مان نہیں رہے اور ویڈیو بنا رہے۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تناول ہوا، خیر کا گجرات تا تجھ سے روشن ہوا، تجھ پہ تن فدا ہے تیرے جامعہ۔
फिदा हक नुमा रहनुमा तू है उम्दा खुदा हक नुमा रहनुमा तू है उम्दा खुदा तुझ पे तन मन फिदा है मेरे जामिया दीन हक की है तू आबरू जामिया रब्त मिल्लत की है जुस्तजू जामिया नाम रोशन तेरा खूबखू जामिया नाम रोशन तेरा खूबखू जामिया तुझ पे तन मन फिदा है मेरे जामिया मुल्क मिल्लत की तूने क़ियादत की तेरे खुद दामने कैसी खिदमत है की तुझसे फैली है चारों तरफ रोशनी तुझसे फैली है चारों तरफ रोशनी तुझ पे तन मन फिदा है मेरे जामिया हम जो आजाद हैं तेरा किरदार था जब बिछाया गया तख्ते-दार था दुश्मने कौम तुझसे शर्मसार था दुश्मने कौम तुझसे शर्मसार था तुझ पे तन मन फिदा है मेरे जामिया तू निछावर था अपने वतन के लिए तू मुहाफिज था गंगो जमन के लिए तू नमूना था कौम वतन के लिए तू नमूना था कौम वतन के लिए तुझ पे तन मन फिदा है मेरे जामिया तेरी हर समत बादे बहारी रहे कुल्ज़ुमे इल्म तू बन के जारी रहे तुझ पे जामिया लुत्फ़ बारी रहे तुझ पे जामिया लुत्फ़ बारी रहे तुझ पे तन मन फिदा है मेरे जामिया एक छोटा सा पौधा था तू जामिया जो इख़लास से अजतनावर हुआ ख़िता गुजरात का तुझसे रोशन हुआ तुझ पे तन मन फिदा है मेरे जामिया तुझ पे तन मन फिदा है मेरे जामिया तुझ पे तन मन फिदा है मेरे जामिया मुफ्ती वसीम साहब ने और मौलाना सईद अलवानी साहब ने इन तीनों के लिए अच्छी रकम का इनाम भेजा है।